الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بار بار مشرکین نشانیاں پوچھ رہے تھے تو آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نشانی آپ کو عطا کی، وہ کیا تھی؟ شق القمر کی۔ اس کے بعد بہنوں، شق القمر کے واقعے کے بعد جو بہت بڑی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی وہ کیا تھی؟ اسراء اور معراج کا واقعہ۔ اسراء و معراج کیا مراد ہے؟ یعنی راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے جانا، اور معراج سے کیا مراد ہے؟ عالم بالا میں آپ کا تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ بہنوں جسم اور روح سمیت پیش آیا، یعنی نعوذ باللہ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ روح گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسم نہیں گیا تھا، لیکن نعوذ باللہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح دو بھی گئی تھی۔ کہاں پر؟ ساتوں آسمانوں پر۔ تو جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کیا ہے ترجمہ؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور بہنوں، معراج کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے علاوہ کوئی اور بات ہے۔ بہرحال اسراء و معراج واقع ہوا، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ البتہ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، یعنی ایگزیکٹ کیا تاریخ پہ معراج واقع ہوئی، اس میں مورخین میں اختلاف ہے۔ جیسے کسی کا قول ہے کہ یہ آپ کی بعثت کے سال اسی سال پیش آیا جب آپ کو مبعوث کیا گیا، یعنی جب آپ کو نبی بنایا گیا اسی وقت یہ پیش آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں 5 نبوت میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 27 رجب 10 نبوت میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 17 رمضان سن 12 نبوت میں ہوا، اور کسی کا قول ہے کہ محرم، اور ایک کسی کا قول ہے کہ 17 ربیع الاول سن 13 نبوت۔ بہرحال مستند ذرائع سے بھی تواریخ میں اختلافات ملا، یعنی صحیح روایات سے بھی اس کی تاریخ کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ البتہ واقعے کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات میں بہت یعنی واضح طور پر بتایا گیا کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ تاریخ میں اس کے اختلاف ہے کون سی تاریخ میں ہوا، لیکن واقعات میں کوئی اختلاف نہیں۔ واقعات میں صحیح بخاری میں تفصیل سے آیا ہے واقعہ۔ کیا ہے اس کی تفصیل؟ خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، براق لے کر تشریف لائے۔ یہ براق کیا ہے؟ گدھے سے بڑا ہوتا ہے یہ، اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک جانور کا نام ہے براق۔ براق ایک جانور کا نام ہے جس کا یعنی ایک قدم یہاں ہو، یعنی ایک قدم اس کا اپنی جگہ پر ہو تو دوسرا قدم اس کا کہاں ہوتا ہے؟ اس کی اپنی نگاہ کے آخری مقام پر اس کا دوسرا قدم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی پہلا قدم ایک جگہ تو دوسرا قدم اس کا کہاں ہوتا ہے کہ وہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے، اس کی نگاہ آخر تک جہاں جا رہی ہے وہاں تک اس کا دوسرا قدم ہوتا ہے۔ تو ایسی سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے جس وقت جبریل علیہ السلام آئے، اور آپ اس جانور پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں انبیاء کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا، اور ایک شہد کا۔ پہلا شراب کا، دوسرا دودھ کا، اور تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی، اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، یعنی جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں جانب ایک گروہ تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ایک گروہ تھا، جب انہیں وہ دیکھتے تو مسکراتے، کیونکہ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں جانب ایک گروہ تھا، جب اسے دیکھتے آدم علیہ السلام تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان پر لے گئے، اور وہاں جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا۔ کون تھے وہ 2 بھائی؟ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم، یہ دونوں کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، پھر انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6ٹھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ آخر 7ویں آسمان پر گئے، جبریل علیہ السلام نے آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، آپ کو 7ویں آسمان پر، پھر وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، پشت یعنی پیٹھ، ٹیکا لے کر بیٹھے تھے بیت معمور کو۔ سبحان اللہ۔ بیت معمور کیا ہے؟ جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ وہ طواف کرتے ہیں اور ان کے پلٹنے کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے پھل اس کو لگے تھے۔ پھر اس پر سونے کی پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا اس درخت پر وہ چھا گیا، یعنی وہ سدرہ جو بیری کا درخت تھا وہ تبدیل ہونے لگا اور اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ بہرحال وہاں پر وہ حسن کس کا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کو دیکھا، کلرز کے پر، اتنے زیادہ کلرز اس میں کہ سبحان اللہ، ویسے خوبصورتی بیان کے باہر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے 1 قدم بھی میں آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، یعنی آپ کا وہ مقام آخر تھا۔ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے سدرۃ المنتہا کے بعد۔ سدرۃ المنتہا کے بعد آپ تنہا اندر گئے، پھر آپ کو اللہ عز و جل کے حضور لے جایا گیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ کہا جاتا ہے 2 کمانوں کے برابر، یا اس سے بھی فاصلہ کم رہ گیا۔ بہرحال نزدیک گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، پردے کے پیچھے سے گفتگو کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کسی نظر کی یہ مجال نہیں کہ وہ مجھے دیکھے، کسی نے نہیں دیکھا آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، قریب گئے، اتنے قریب گئے کہ بس ایک پردہ باقی بیچ میں رہ گیا تھا، ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی۔
اور جو کچھ وہی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ کتنی نمازیں فرض کی گئی؟ تحفہ کیا ملا وہاں پر جانے کے بعد؟ وحی کے ذریعے سے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اور کیا کیا چیزیں ہوئیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے والا اور اس کو یاد رکھنے والا بنائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔